ذرا سا ربط مجلس توڑ دیا جائے. اور آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے، یہ شب ماتم بھی کہلاتی، اس لیے بعض مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے گزارش تو آئی ہے، لیکن اس عبادت سے ہم مجلس کے آغاز میں فارغ ہونا چاہتے ہیں. شب جمعہ شب ماتم بھی ہے، شب انتظار امام بھی ہے، شب دعا بھی ہے، اور مردوں کو یاد کرنے کی رات بھی ہے. تو تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً تمام مرحوم علماء، مراجع، ذاکرین، علماء، صف ازا کے کسی بھی انداز کے خدمت گزار، نوحہ خان، حجت الاسلام مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی، مرحوم مولانا کرار صاحب، مرحوم مولانا ادیب الہندی صاحب، مرحوم سچے بھائی، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام اور یہ مرحومین، مرحوم اصغر علی اکبر علی پنجوانی، مرحوم اکبر علی علادین پنجوانی، پنجوانی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم اکبر علی ولی محمد، مرحوم روشن علی، مرحوم اکبر علی، مرحومہ فضہ بائی، مرحوم محمد حسین، مرحوم اسماعیل فاضل، مرحوم محبوب علی، مرحومہ ناصرہ بانو بنت حیدر، کل اموات مومنین و مومنات. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. درود بھیجے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، رب الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین ورحمت للعالمین، والمخاطب بطاہ ویاسین، العبد المؤید والمنصور المسدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابي القاسم محمد وآلہ واہل بیتہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شب جمعہ اور کل روز جمعہ قرآن کریم کے اس سورہ مبارکہ جمعہ کو سماعت فرمانے کا موقع ہر ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ نماز جمعہ کی صورت میں آپ حضرات کو کل کے دن ملتا، اور اسی لیے آج بھی تیسرے دن اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا. ورنہ میرا انداز و طریقہ آپ کے علم میں ہے کہ جس عنوان پہ گفتگو کی جائے اس سے متعلقہ مختلف آیتیں ہر 2-3 دن کی مجلس کے بعد سرنامہ کلام کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن
آیت سورہ جمعہ کی جس کی مناسبت آج کی رات اور کل کے دن سے بہت گہری. دوسرا مسئلہ تو نہیں، دوسری مناسبت یہ کہ جیسا کہ مجلس کے آغاز سے پہلے یعنی خطبے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ آج کی رات کچھ ایسی مناسبتیں ہیں جو سارا سال ہمیں یاد رکھنا ہوتی ہیں. شب ماتم بھی ہے سارا سال، شب دعا بھی ہے پورے سال. امام کو یاد کر کے، اس انداز سے یاد کر کے کہ اگر صبح تک ہمارا امام ظاہر نہ ہو سکے، خدا کی مصلحت یا خود امام یہ کہیں کہ مجھے ظاہر نہ کرنا. یہ جملہ حسینیہ زہرا میں 2 مجالس کا عنوان بنا تھا اور مجھے اسے یہاں پہ اس لیے دہرانا پڑے گا، آج نہیں، اس لیے دہرانا پڑے گا کہ ایک تو بس زبان پہ یہ جملہ آ گیا تو جب تک کہ اس کی وضاحت نہ کی جائے مومنین کے ذہن میں غلط فہمی رہے گی. اور اس لیے بھی کہ بعض مومنین کی وہ خواہش مجھے یاد ہے کہ اس موضوع کو پورے 10 دن نہ صحیح، 5 دن نہ صحیح تو 1-2 دن امام سے بھی ربط دیا جائے انشاءاللہ 1-8 دن کے بعد. تو اس طرح سے آج کی رات امام کو یاد کرنا کہ اگر امام صبح تک ظاہر نہ ہو تو پھر اس طرح سے رونا جیسے بچوں کو آپ وعدہ کریں کہ میں تمہارے لیے فلاں چیز لاؤں گا اور لا کے نہ دیں تو کس طرح سے وہ رونے لگتا ہے، زمین پہ اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے، فریاد کرنے لگتا. کسی کو عربی میں کہیے تو دعائے ندبہ پڑھنا، ندبہ کرنا کہ کیوں ظاہر نہیں ہوئے آج کی رات امام. یہ آج کی رات پورے سال ہماری ذمہ داری. پھر یہی وہ رات ہے تیسری مناسبت کے بعد شب ماتم، شب دعا، شب ظہور امام. چوتھی مناسبت کہ یہی وہ رات ہے کہ جس رات کو ہمیں پورے سال یہ دستور دیا گیا کہ کم از کم شب جمعہ تو دنیا کے بکھیڑوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے آنے والی دنیا قبر و موت کو یاد کیا کرو. اور جب قبر و موت کو یاد کیا تو فوراً یہ یاد آ گیا. جیسے آپ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ مجھے امریکہ جانا، یاد کرنے لگے کہ کون کون جاننے والا یہ رشتہ دار وہاں پہ موجود ہے. تو جیسے ہی موت کو یاد کیا تو وہ لوگ یاد آ گئے جو پہلے سے وہاں جا چکے ہیں اور دل میں خیال پیدا ہوا. اسلام نے ذمہ داری عائد کی کہ ان کی مدد کے بارے میں بھی اپنے ذہن میں کوئی خیال لے کر آؤ. 5 مناسبتیں ہر شب جمعہ سارا سال. انگریزی حساب سے اگر سال میں 52 ہفتے ہوتے اور اسلامی حساب سے اگر سال میں 48 ہفتے ہوتے اور یہ شب جمعہ تقریباً ہمیں 50 شب جمعہ ملی تو ہر شب جمعہ آپ کو یہ 5 ذمہ داریاں ادا کرنا. لیکن آج کی یہ شب جمعہ اس میں ایک ایسا چھٹا مسئلہ بھی آ گیا کہ جس کی وجہ سے ان 5 ذمہ داریوں کو کم سے کم آج کی رات نظر انداز کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی مومنین شارجہ کی خدمت کا موقع اس ممبر سے مجھے کئی بار ملا. تو آپ کا حافظہ اگر کمزور ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن مجھے تو یاد ہے کہ دوران عشر کوئی بھی عنوان ہو، شب جمعہ جب آتی ہے تو میں ان مناسبتوں کا چاہے 2-2 4-4 منٹ ذکر کروں، ذکر ضرور کرتا ہوں. یہ میں نے محاورتاً کہا، ورنہ لوگوں کو پتا کہ میں اعلان کرنے جاتا ہوں تو آدھے گھنٹے کا ہو جاتا ہے. کچھ ایسی یعنی خراب عادت بن گئی ہے ہر چیز کو تفصیل میں لینے کی، لیکن حق ضرور ادا کرتا ہوں. لیکن آج کی رات ایک مناسبت اور جمع ہو گئی، اور یہ ایک ایسی مناسبت جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتی. اس لیے ہمارا موضوع ان 5 چیزوں کے حوالے سے نہیں ہوگا. چھٹی چیز، لیکن وہ بات اپنی جگہ کہ ایک موضوع چل رہا، ایک عنوان ہے اس اشرے کا، مجالس باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہی، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا اور اس مناسبت کو بھی. میں ایک جملے میں عرض کر دوں، موضوع یا عنوان تزکیہ نفس، اور تزکیہ نفس کی بھی اہم ترین منزل آ گئی. عام طور پہ تزکیہ نفس کے حوالے سے جتنی کتابیں لکھی جائیں ایک فہرست آ جائے گی کہ جھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، رزق حرام ہے، گانا ہے، بے حجابی ہے، توہین مومن جو نفس کو داغدار کرتی ہیں، اور پھر نماز ہے، روزہ ہے، تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، خوف آخرت ہے، یاد الہی ہے، یہ نفس کو پاک کرتے ہیں. سرسری سی فہرست میں نے اس لیے بیان کر دی کہ بعض چیزوں کی تفصیل باقی 5 مجالس بلکہ 4 میں آئے گی، بعض کی نہیں آئے گی. لیکن نفس داغدار کیسے ہوتا ہے، پھر نفس پاک کیسے ہوتا ہے،
یہ فہرستیں اپنی جگہ باتیں آتی رہیں، لیکن سب سے اس میں اہم چیز وہ وہی ہے جو کل سے بات شروع ہوئی، آج اس لیے مکمل کرنا کہ باقی باتیں رہ نہ جائیں، ورنہ علم کی اہمیت، علم معرفت، مومن کے لیے ان چیزوں کی ضرورت یہ ایک آدھ مجلس میں مکمل ہونے والا موضوع نہیں۔ تزکیہ نفس اور اس کا ذیلی عنوان بنا علم اور وضاحت۔ لیکن آج کی رات جو فی الحال حتمی اعلان ہو چکا کہ تاریخوں کا اس کے اعتبار سے شب 7 صفر، اور شب 7 صفر اس انداز سے ہمارے یہاں نہیں منائی جاتی ہے اور نہ منانا چاہیے، کیونکہ ایام اعظم میں آ رہی، مگر کم از کم یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہ رات تاریخ ولادت ہے ہمارے 7ویں امام باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام۔ شب 7 تاریخ ولادت ہے 7ویں امام کی، کہ جن کی ولادت کی یہ تاریخ ایام اعظم میں آنے کی بنیاد پر بعنوان جشن و بعنوان محفل و بعنوان جشن مسرت نہیں منائی جاتی، مگر یاد تو دلانا پڑتا ہے مومنین کو، اور سیرت امام کو ذہن میں رکھ کر عنوان وہی ہوگا کہ جس پہ بات ہو رہی، مگر سیرت امام کو ذہن میں رکھ کر زیادہ حدیثیں، زیادہ روایتیں، زیادہ واقعات امام ہی کے حوالے سے لائے جائیں گے، تو یہ ایک مناسبت آپ کے ذہن میں اس لیے رہے کہ بار بار تکرار ہوگی امام کے واقعات کی۔ موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، موضوع اپنی جگہ رہے گا۔ جتنی اہمیت تاریخ امامت میں 7ویں امام کی امامت کی بن رہی ان لوگوں کے لیے جو غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہم لوگ، جتنی اہمیت بن رہی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بھرپور طریقے سے نہ صرف یہ کہ امام کا تذکرہ کیا جائے، بلکہ مرحوم علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کے طریقہ کار کے مطابق، کہ ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ ایام اعظم میں پہلے اشرے اور چہلم کے اشرے کے علاوہ اشرۂ مجالس میں جو کسی امام کی مناسبت آ جاتی تھی تو اس اشرے کو، پورے اشرے کو 10 دن کو عنوان ہی اس امام کے حوالے سے دے دیا جاتا تھا۔ مثلا پہلے 10 دن پہلی سفر سے 10 سفر اشرۂ کاظمیہ، کہ پورا تذکرہ 7ویں امام کی سیرت و تاریخ کا ہو، اور آخری اشرہ 29 سفر سے 8 ربیع الاول عسکریین، کہ جس میں 9ویں اور 10ویں امام کا اس لیے تذکرہ کہ 8 ربیع الاول میں 10ویں اور 11ویں امام کا اس لیے تذکرہ کہ 8 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ۔ لیکن نہ اتنا علم ہے، نہ ہی وہ انداز خطابت ہے، اس لیے یہ تو میرے لیے ممکن نہیں رہا ایک آدھ مجلس، اور پھر 2-3 چیزیں آنے والی مجالس میں بھی 7ویں امام کا بار بار تذکرہ کر کے اسی لیے آئیں گی کہ جو وجہ آپ نے سن لی۔ اب ایک آخری گزارش، وہ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بعض مومنین ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے مزید بھی کچھ سوالات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، مجلس کو سمجھنا، مجلس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا، یہ تو بہت اچھی چیز، لیکن بلا وجہ ہر جملے کے اوپر اپنے اعتبار سے یہ تنقیدی نگاہ ڈالنا، یہ تو اس طرح سے غیر مناسب، وہ اس طرح سے غیر مناسب۔ 2 اصول یاد رکھیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جب کوئی مثال دی جاتی ہے تو مثال کبھی بھی کسی واقعے پر لفظ بلفظ فٹ نہیں اترتی ہے یا مطابق نہیں ہوتی۔ یہ عربی کا مشہور ترین قانون ہے کہ لا يناقش فی المثال۔ مثال میں آپ بحث نہ کریں کہ فلاں آدمی کو آپ نے شیر کہہ دیا تو شیر کی تو دم ہوتی ہے، اس کی دم کہاں پہ؟ نہیں، مثال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لفظ بلفظ ہم اس کو شیر کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ بعض مثالوں کے بعد مومنین نے کہہ دیا کہ مثال فٹ نہیں اتر رہی۔ مثالیں کو تھوڑی فٹ اترتی ہیں، اس میں کوئی ایک چیز تلاش کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار ذرا سی مجلس خشک نہ ہونے پائے یا ہو گئی ہے تو اس کو ذرا سا نرم کیا جائے، ایک آدھ لطیفہ بیان کیا جاتا، تو لطیفوں کے اوپر کوئی منطقی اور فلسفیانہ اعتراض کو تھوڑی کیے جاتے ہیں کہ پورا لطیفہ سن کے آپ پوچھے بڑے سنجیدہ ہو کر اچھا پھر کیا ہوا۔ یہ لطیفوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔
بعض مومنین ایسا لگا کہ یا تو اس سے مزاح کی کمی یا انہوں نے اپنا یہ فریضہ سمجھا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس میں خرابی نکالنا ہے، چنانچہ مثالوں پہ اعتراض، لطیفوں پہ اعتراض، کوئی حدیث پڑھی جائے، مسئلہ بیان کیا جائے، تاریخ کا واقعہ بیان کیا جائے، اس میں کوئی غلطی کریں تو آپ ٹوک دیجیے، میں بھی تو انسان ہوں، خطا ہو سکتی ہے، اگلے دن اصلاح ہو جائے گی، لیکن مثال، لیکن لطیفے، یہ اس لیے کہا کہ آئندہ بھی کوئی صاحب اس حوالے سے اپنی محنتیں اور توانائیاں ضائع نہ کریں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مثال اور لطیفے نہیں۔ اور اب 12-13 منٹ تو گزر گئے ہیں، وہ جو میرا روز کا اعلان ہوتا، آج شب جمعہ ہے، شاید اس کی ضرورت اور زیادہ پڑ جائے، فی الحال تو نہیں ہے اس کی ضرورت، لیکن شاید آگے چل کے پڑ جائے تو ہم ابھی سے ہی کیوں ایک بار تمام تمہیدی باتوں سے فارغ ہو کے ڈائریکٹ موضوع پہ کیوں نہ آ جائیں کہ آپ حضرات اس عزا خانے میں جتنا اور آگے آ کے خالی جگہ بھر سکتے ہو تاکہ بعد میں میرا بیان نہ ٹوٹنے پائے، باقی مومنین درود کے ذریعے سے عبادت کا ثواب حاصل کریں۔ نفس کا تزکیہ، اب دیکھیے موضوع کو بہت جگہ ہے، بہت جگہ، لیکن میں اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں۔ مومنین کرام خود اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی بات تو ابھی آگے بڑھے گی، لیکن فی الحال عنوان بن گیا تھا نفس پاک کیسے کیا جاتا اور نفس کو گندگی سے بچایا کیسے جاتا۔ ایک بار پھر ہم دوبارہ پہلی تقریر پہ جا رہے ہیں کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا۔ وہ قرآن کے حوالے سے بات ہوئی تھی، آج امام کے حوالے سے کہ کس طرح سے امام اپنے ماننے والوں پہلا اور بنیادی تقاضا یہی کر رہے ہیں، جو جملہ دعا کی شکل میں، شب دعا بھی ہے نا، میں دعا تو آج نہیں پڑھوں گا لیکن ایک لفظ آ گئے، جو جملہ دعا کی شکل میں امام نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ ہمیں پتا کہ اپنے لیے نہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم سنیں اور اس جملے سے اپنی ایک ذمہ داری پہچانیں۔ بعض چیزیں امام اس لیے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ امام کو ضرورت نہیں، تاکہ سامنے والے کے دل میں اس کے حوالے سے کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ مثلا مولا کا اپنے بڑے بھائی عقیل سے یہ خواہش کرنا کہ اس خاندان کا پتہ بتاؤ جہاں شادی کرنے سے مجھے اپنی بہادری کا جانشین ملے، تو کیا عقیل مولا سے زیادہ جانتے تھے؟ یہ جملہ مولا کا اس وقت سمجھ میں نہیں آتا جب ہم یہ دیکھیں کہ جو سلونی کا دعویٰ کر کے اپنے اس دعوے کو بار بار ثابت بھی کر رہا، وہ یہ جملہ کہے اور عقیل سے کہے، بھئی رسول سے کہتے تو کچھ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ رسول کا علم مثلا مولا سے زیادہ، یا پروردگار سے کہتے، عقیل سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے شب 8 محرم کی مجلس میں علماء سے اکثر سنا ہوگا، کیونکہ اب یہ نقطہ بہت پڑھا جاتا کہ اس کے اندر عقیل سے معلومات حاصل کرنا مقصود نہیں تھی، بلکہ عقیل کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا کرنا مقصود تھی کہ جب کربلا کی تیاری علی کر رہے ہیں تو عقیل سوچے کہ مجھے بھی کربلا کے لیے کچھ تیاری کرنا ہے۔ علی کی دعا کے نتیجے میں عباس پیدا ہوئے، عقیل کی دعا کے نتیجے میں مسلم ابن عقیل پیدا ہوئے۔ سامنے والے کے دل میں ایک خواہش پیدا کرنا کبھی یہ مقصود ہوتا۔ اور اگر آپ جناب مسلم کے حالات کی تفصیل میں جائیے گا، جس کا مختصر سا خلاصہ میں یہ عرض کر دوں، مجھے یہ جملہ بھی نہیں کہنا، مومنین کرام نے اتنی توجہ سے سنا کہ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جناب مسلم کے حالات کی تفصیل میں جائیے گا تو یہ 2 جملے یہ بتانے کے لیے کافی کہ کتنی شباہت ہے مسلم کے حالات میں اور علی کے وارث عباس کے حالات میں۔ 2 جملے دیکھیے، یہ عزاداری، یہ شعائر عزاداری، یہ تبرکات عزاداری، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ کھل کے اگر کوئی چیز حدیث میں نہ آئی ہو، پھر بھی جس انداز سے یہ صدیوں سے یہ چیزیں ہر حملے کے باوجود محفوظ ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ پروردگار عالم کی مکمل تائید و کمک ہمارے علم، ہمارے تابوت، ہمارے گہوارے کو بھی مکمل تائید، یعنی خدا ہی کی یہ سنت ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا۔ اس حوالے سے ایک نقطہ، مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ نے پہلی بار یہ جملہ ممبر سے پیش کیا، بعد میں تکرار ہوئی، اور وہ یہ
کہ ہم نے جلوس کے حوالے سے یہ دیکھا کہ جلوس میں اور کچھ تبرکات آئیں کہ نہ، مگر کوئی جلوس بغیر علم کے مکمل نہیں ہوتا۔ ویسے تو مکمل جلوس ہے کہ علم بھی ہے، تابوت بھی ہے، گہوارہ بھی ہے، زری بھی ہے، زلجنا بھی ہے، لیکن کبھی حالات کی وجہ سے، کبھی اس جگہ کی وجہ سے، کبھی یہ کہ شہر میں اور بہت جلوس نکل رہا ہے اس وجہ سے زلجنا نہ ہوا، کہیں زری نہ ہوئی، کہیں گہوارہ نہ ہوا، مختصر جلوس جو کبھی بہت سے لوگ اپنے گھر کے اندر ہی گشت کراتے ہیں، مثلا تابوت بھی نہ ہوا، لیکن علم کے بغیر جلوس کا کوئی تصور نہیں۔ جلوس ہوگا، عباس کی نشانی علم اس کے اندر ضرور ہوگا۔ اور مجلس، کوئی بھی مجلس ہو، بڑی مجلس ہو، چھوٹی مجلس ہو، عزاخانے کی ہو، گھر کی ہو، کبھی سوز خانی کا وقت نہیں ہوتا، کبھی نوحہ خانی مختصر ہو جاتی ہے، کبھی ہوتی بھی نہیں، مگر بغیر زیارت کے مجلس اختتام کو نہیں پہنچتی۔ علم سنت عباس ہے، زیارت سنت مسلم ہے کہ دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر جب جلاد پڑھ رہا تھا مکے کا رخ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ، پروردگار نے 1400 سال سے جس عزاداری کے جس نظام کو برقرار رکھا، اس میں جلوس بغیر سنت عباس کے ممکن نہیں، مجلس بغیر سنت مسلم کے ممکن نہیں۔ دوسری جانب اب آئیے معصوم کے حوالے سے مختصر سی بات، جب بھی آپ زیارت کے لیے جائیں، بہت ایک اہم موضوع ہے زیارت، شاید کل جو مجالس مجھے پڑھنا ہے ان میں سے کسی ایک کا موضوع بن بھی جائے۔ کربلا میں امام مظلوم کے روضے کی زیارت کے ساتھ چھوٹے آقا کے حرم کی زیارت کو جب آپ جاتے ہیں، زیارت کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، اس لیے کہ اب تو اپنے شہروں میں بھی ہم وہی الفاظ پڑھتے ہیں، السلام علیکا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ اور جس وقت آپ مسجد کوفہ کے پڑوس میں واقع ان 3 قبروں کی زیارت کریں کہ جس میں یقیناً مختار کی قبر، ہانی ابن عروہ کی قبر وہ بھی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اہم ترین قبر مسلم ابن عقیل کی، معصوم نے وہ زیارت بھی ہم کو سکھائی اور یہ زیارت بھی سکھائی۔ زیارت کسی عالم یا مرجع کا بنایا ہوا کلام نہیں، جناب مسلم کی زیارت کے الفاظ بھی جلی، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اور اگلے جملے بھی نکاح عصمت جو زیارت یہاں کے لیے مقرر کی گئی وہی زیارت وہاں کے لیے مقرر کی گئی، کہ سلسلہ وہاں سے چلا کہ علی نے عباس کے حوالے سے اپنے بڑے بھائی عقیل سے کوئی چیز دریافت نہیں کی تھی، بلکہ مسلم کے حوالے سے عقیل کے دل میں ایک تمنا پیدا کرنا چاہیے تھی۔ یہ طریقہ کار کئی جگہ ہمیں قرآن سے لے کے حدیث، حدیث سے لے کے سیرت معصومین، سیرت معصومین سے لے کے سیرت انبیاء میں نظر آیا۔ صحیفہ کاملہ کی کئی دعاؤں کا بھی میں تو یہی مفہوم سمجھتا ہوں کہ امام نعوذ باللہ اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو تھوڑی پیش کر رہے خدا کے سامنے، ہمیں یاد دلا رہے کہ جس کے پاس تصور گناہ بھی نہیں وہ تو اس طرح سے توبہ کر رہا، اور جو سر سے پیر تک دن اور رات گناہوں کے ماحول میں زندگی گزار رہا، ایک بار بھی اس کی زبان پہ لفظ توبہ نہ آئے، یہ کتنے تعجب کی بات۔ تو اصل جملے پہ آ جائیے، بات ادھر ادھر بہت زیادہ چلی گئی، اور وہ یہ کہ ایک جملہ میرے مولا بارگاہ الہی ایسا ارشاد فرمایا، اگر کہ خدا کی بات ہو رہی ہے تو عرض کیا کہنا چاہیے، لیکن بات مولا کے کلام کی، تو اس طرح سے پیش کیا، اور کئی اماموں کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ پروردگارہ، جیسا پروردگار میں نے چاہا تھا اس سے بڑھ کر مجھے ملا۔ ایک انسان غور کرے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے، اور پھر دیکھے کہ جو خدا ہمارا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ نہیں۔ اے خدا، جیسا پروردگار میں نے چاہا تھا، یہ دعا کا جملہ۔ سال گزشتہ حجت الاسلام علامہ فاضل مصری صاحب کو عنوان دعا، اس لیے میں دعا کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آج موضوع دعا بھی نہیں ہے، تزکیہ نفس۔ جیسا میں نے چاہا اس سے بڑھ کے مجھے ملا، تو پروردگارہ جیسا بندہ تو مجھے بنانا چاہتا ہے اس سے بھی بہتر مجھے قرار دے دے۔ اب یہ امام اپنے حوالے سے تو نہیں کہہ رہے، علی تو بندگی کی اس آخری منزل پر تھے کہ اس کے آگے بندگی کی منزل نہیں ہوتی ہے، خدائی کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ مگر شاید یہ ہمیں یاد دلانا چاہ رہے ہیں، شاید یہ جملہ اسی طرح سے علی کا ہو جیسے عقیل کے سامنے جملہ تھا، ویسے ہی یہ اپنے ماننے والوں کے سامنے، کہ کیا ہم
فخر کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسا امام ہم اپنے بارے میں سوچ سکتے اس سے بڑھ کر ہمیں ہمارا رہبر اور پیشوا اور امام ملا، تو ہم کہیں کہ مولا جیسا ہم چاہتے تھے اس سے بڑھ کے ملا، تو جیسا شیعہ آپ اپنا چاہتے ہمیں بھی ویسا بنا دیں۔ ایک پیغام ہے کہ غور کرو، امام تو تمہیں ایسا ملا کہ کائنات میں اس سے بہتر ممکن نہیں، لیکن کیا امام بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے کہ جیسا شیعہ ہمیں چاہیے اس سے بڑھ کر ہمیں ملا؟ کیا ہم اس معیار پہ پہنچ گئے؟ ہاں آپ کہیں کہ جملہ کبھی امام کہہ سکتے ہیں؟ کربلا میں کہا کہ نہیں کہا؟ حسین نے یہی تو کہا تھا کہ آدم سے لے کے میرے جد تک کسی کو ایسے صحابی نہ ملے جیسے کربلا میں مجھے ملے۔ تو اب یہ جملہ بالکل ممکن کہ جو مولا علی خدا سے کہہ رہے وہ اصل میں ہم سے کہہ رہے، یہ بتاؤ۔ اس مجمع سے بات نہیں ہے، سارے عالم تشیع، جیسا امام ہم کو چاہیے ہمیں اس سے بڑھ کے ملا کہ نہیں ملا؟ یقیناً ملا، ہم ہر قسم اٹھانے کو تیار ہیں، مگر کیا ہم بھی ایسے ہیں کہ امام یہ کہہ سکیں کہ جیسا شیعہ میرا ہونا چاہیے تو اس سے بہتر ہی مجھے مل رہا؟ اب آئیے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا یہ تو آپ کے جملے نہیں، اس کو حدیث کی شکل میں ڈھالا جائے۔ ایک راوی اپنا ایک ایسا مسئلہ لے کر خدمت امام میں گیا جس کا تعلق بہت زیادہ اس معیار سے ہے جو امامت اپنے شیعہ کا چاہتی ہے۔ کیسا چاہتے ہیں شیعہ؟ عجیب جملہ، کہا مولا جب بھی میں کسی نئے علاقے میں جاتا ہوں اس امام کا جملہ ہے جس کا زمانہ تقیہ کے سخت ترین زمانے میں شامل سمجھا جاتا، اگرچہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہیں، یاد رکھیے گا سخت ترین تقیہ ہمارے 7ویں امام کے زمانے میں بھی گزرا ہے کہ نام علی اور نام فاطمہ زبان پہ لانے سے گردنیں کٹتی۔ وہ جو واقعہ ہے نا کہ ہارون 7 سادات ایک وقت میں حمید ابن قحطبہ کے ذریعے سے شہید کرا کے کنواں ان سے بھر دیا، وہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو مشہد میں آج بھی وہ کنویں کے آثار، وہ ہارون کا ہی تو واقعہ ہے، اور ہارون 7ویں امام کے زمانے میں۔ یہ ہارونی کا تو واقعہ ہے کہ چند دن گزر گئے، بے چینی ہوئی۔ کیوں بے چینی ہوئی؟ بھائی آدمی کو اگر اپنی پسندیدہ غذا نہ ملے بے چین ہو جاتا ہے، جیسا رہنے کا عادی ہے ویسی رہائش نہ ملے بے چین ہو جاتا ہے۔ حج صرف 4 دن کی زحمتوں کا نام ہے، اس میں لوگ گھبرا جاتے ہیں، نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ بستر ڈھنگ کا، نہ رہائش ڈھنگ کی، 4 دن۔ ہارون کیوں بے چین ہو گئے؟ اب میں وہ جملہ تو نہیں کہہ رہا ہوں جو شاید تہذیب ممبر کے خلاف، کہ اسی طرح اگر کسی کچھ وقت نشہ نہ ملے تو اس کا بدن ٹوٹنے لگتا، لیکن ہارون آج کیوں بے چین؟ وہ گھبرا گیا، کہا میرا دل نہیں لگ رہا دنیا کے کسی کام، کھانا نہیں مل رہا، غذا نہیں مل رہی، لباس اس کا کچھ ایسا ہے، رہائش کہیں اس کو کسی جھگی وگی میں رہنا پڑ رہا ہے، کیا مسئلہ؟ سپاہیوں کو بلا کے جب ڈانٹ رہا ہے تو پتا چلا کیا مسئلہ، کہا اتنے دن ہو گئے کسی شیعہ کا کٹا ہوا سر میرے سامنے نہیں آیا، بے چین ہے، آرام نہیں مل رہا، نہ کھانے میں مزہ آ رہا، نہ نیند میں مزہ آ رہا، نہ رہنے میں مزہ آ رہا۔ یہ تو مزاج ہے ان لوگوں۔ سپاہیوں نے ہاتھ جوڑے کہ ہم کیا کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، پتا چلا کہ جتنے بھی شیعہ سب غائب ہو گئے۔ اس غائب ہو جانے کا نام شریعت کی زبان میں تقیہ، حکم آ گیا امام کا، کہا تب نظر ہی نہیں آ رہے، کہا میں سمجھ گیا یہ ان کے مدینے والے امام نے ان کو حکم دیا ہوگا۔ یہ جملہ ہارون کی زبان پہ 2 دفعہ آیا ہے، مدینے والا امام، پہلی مرتبہ آج، دوسری مرتبہ وہ اونٹ والے کا واقعہ جو شہید مطہری نے داستان راستان کے شروع میں لکھا۔ کم از کم آج کی مجلس میں گنجائش نہیں، شاید تزکیہ نفس میں آگے اس کی گنجائش پیدا ہو جائے، بات کو سمیٹو۔ کہا یہ ان کے مدینے والے امام نے حکم دیا ہو۔ سپاہیوں نے کہا بہرحال کچھ بھی ہم تو مجبور ہیں نا، کہا نہیں ایک طریقہ مجھے بھی پتا، دیکھیے ہمارا دشمن ہماری رگ رگ سے واقف، بلکہ بعض اوقات ہمارے دین کو ہم سے زیادہ سمجھتا۔ اس نے کہا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، آپ تو سن بھی نہیں سکیں گے، اعتراض بھی آ جائے گا کہ ممبر پہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، پتا تو چلے ہمارے بچوں کو کہ خون کے کس دریا سے پیر کر یہ شیعت آج یہاں تک پہنچی، ہمارے بزرگوں کے احسانات کیا ہیں، ہمارے علماء کی کوششیں کیا ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں،
مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اپنا عقیدہ چھپا کے بیٹھ گئے تقیہ، مگر کتنا ہی تقیہ کر لے مومن ایک جگہ پکڑا جائے گا، اور وہ یہ کہ بڑی بڑی سڑکوں اور بازاروں میں زمین پر فاطمہ زہرا کا نام لکھ دو، اور جب لوگ گزر رہے ہیں تم دیکھو کہ کون ایسا ہے کہ چلتے چلتے ذرا سا اس کے پیر میں لغزش پیدا ہوئی اور ذرا سا وہ رکا، حکم امام آ رہا ہے کہ اس وقت اپنی جان بچاؤ، ہمیں اپنے ماننے والوں کی جان زیادہ پسند ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ مگر چلے جاؤ کا حکم اپنی جگہ، نام لکھا ہو، آپ پڑھ بھی رہے ہو، پیر ایک مرتبہ ٹھٹکیں گے کہ نہیں کا بس یہ طریقہ، یہ اس جگہ آ کے پکڑا جائے گا، ہر چیز یہ برداشت کر سکتا۔ شہزادی کے نام کی توحید، حکم امام سے اگر یہ جسارت کر بھی بیٹھے تو پیروں کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ وہ ہارون 2 دن اگر کسی مومن کا کٹا سر نہ آئے تو اس کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جیسے نشہ کرنے والے کو نشہ نہ ملے تو اس کی حالت ہوتی ہے۔ اتنا ظالم 7واں امام پوری زندگی نہ صحیح ایک بڑا حصہ سخت ترین تقیہ میں گزرا، اور راوی کہتا ہے مولا جب کسی نئے علاقے میں جاتا ہوں ایک تمنا تو ہوتی ہے نا کہ اپنے کسی ماننے والے ہم عقیدہ سے ملوں، جیسے آپ میں سے کسی کو اگر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو آپ جیسے ہی وہاں پہنچیں گے سوال کریں گے کہ یہاں اپنی کوئی مسجد، اپنا کوئی امام باڑہ، اپنی کوئی مجلس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب یہ راوی کا سوال بالکل جینین سوال ہے عقل کے مطابق۔ امام نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور راوی کہہ رہا مولا دوسری طرف یہ بھی ڈر کہ یہ سوال پوچھنے چلا کہیں ایسا نہ ہو دشمنان اہل بیت کی بستی اور مارا جاؤں، مجھے مرنے میں اعتراض نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسی موت حرام ہے۔ امام نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایسا کرو یہ جب بھی کسی نئے علاقے میں داخل ہو وہاں جا کے یہ پوچھنا شروع کرو کہ اس علاقے کا سب سے نیک، مقدس، پاک اور پاکیزہ انسان کون سا ہے۔ اکثریت جس کا نام لے اس کے پاس چلے جاؤ، ایک آدمی کو جج کرنا اور پہچاننا آسان، اور اس سے باتیں کر کے اندازہ لگاؤ، اگر وہ ہمارا ماننے والا نہ محسوس ہوا تو بات مسئلہ حل، اسی سے ساری باتیں پوچھ لینا۔ اور اگر تم نے دیکھا کہ اس علاقے کا سب سے نیک اور پاکیزہ انسان وہ ہمارا ماننے والا نہیں تو یہ یقین کر لینا کہ اس پورے شہر ہمارا کوئی شیعہ نہیں ہے، کیونکہ اگر 2 لاکھ کی بستی میں بھی ہمارا شیعہ بیٹھتا تو نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اور نفس کی پاکیزگی میں اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ 2 لاکھ کے بستی میں بھی، یہ امام نے اس زمانے کے اعتبار سے کہا 2 لاکھ بہت بڑی بات تھی، پورے ملک کی آبادی 2 لاکھ نہیں ہوتی، کہا وہاں پاکیزگی نفس اور پرہیزگاری میں ہمارے شیعہ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ایک معیار امام بتا رہے ہیں، اور وہ امام کے جن کی ولادت کی آج تاریخ کیا 2 لاکھ بہت بڑی بات ہے، 50 کے درمیان بیٹھ کر بھی پوری شیعت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو اتنے نیک لوگ کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اتنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ دنیا کو دھنس جانا چاہیے۔ یہ چند نیک لوگ ہیں کہ جن کی نیکی اور دعا چلا رہی ہے اس نظام کائنات کو، اس نظام دنیا کو، مگر کیا ہر شیعہ پرہیزگاری کے اس معیار پہ، پاکیزگی نفس کے اس معیار پہ اپنے آپ کو پورا دیکھ رہا ہے؟ جی نہیں۔ یہ 7ویں امام کی خواہش میں نے آپ تک پہنچائی، لیکن ایک اس میں بڑا مسئلہ یہ آتا لا علمی اور جہالت، یعنی واقعا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دل سے اتنے اچھے کہ تقلید کا مسئلہ بتایا گیا ساری زندگی تقلید نہ کرنے والا سیکنڈوں میں اس نے تقلید کر دی۔ تو وہ لوگ ہیں جو آج بھی بحث کریں گے، لیکن مان لینا دلیل اس بات کی ہے کہ نفس اس کا ٹھیک، تو پھر اتنے عرصے سے تقلید کیوں نہیں کر رہے؟ پتا چلا کہ لا علم، اور کتنے ہی ہمارے مقدس بزرگ دنیا سے ایسے چلے گئے کہ تقوی اور پرہیزگاری میں آج بھی ان کے تقدس کی قسمیں اٹھائی جا سکتی، لیکن مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس لیے بہرحال ایک غلطی تھی اور یہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ خمس، مسئلہ خمس، جن کو نہیں ماننا، جو دولت کے اسیر ہیں، جو درہم و دینار کی اہمیت حق فاطمہ سے بھی زیادہ سمجھتے، ان سے بات نہیں ہو رہی، لیکن ایسی نیک فطرت ہے اور ایسی پاکیزہ روحیں ہمارے معاشرے میں ہے کہ مسئلہ خمس سنتے ہیں اہمیت کے ساتھ کہ اس کا شہزادی سے کیا تعلق، تو اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ گھر جانے کا انتظار بھی نہیں کرتے اور فوری طور پہ خمس دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بھئی جب یہ اتنا ہی نہیں اور اتنا جلدی اس حکم کی پابندی کرنے والا، تو 50 سال یہ کہا
اس وقت حق زہرا کو غصب کر کے کیوں بیٹھا؟ نہیں، غصب کی نیت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر اتنی جلد بازی ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرا دیتی، یعنی بعض لوگ آسمان سے گرتے ہیں تو زمین پہ نہیں پہنچتے، کھجور میں اٹک جاتے ہیں، اور بعض لوگ چولہے سے نکلتے ہیں تو کڑھائی میں گر جاتے ہیں، یہ بھی غلط۔ یہ ایک طریقہ ہے نا، خمس ہرکس و ناقص کو نہیں دیا جا سکتا، چاہے آپ کتنے ہی تڑپ رہیں، آپ سے یہ برداشت بھی نہ ہو رہا کہ حق زہرا کے 5 درہم میں اپنی گردن پہ لے کے دنیا سے کیسے جاؤں، دے دو۔ مجھے تو اکثر تجربہ ہوتا، خمس کی مجلس پڑی، ممبر سے آئے ایک صاحب نے کہا یہ خمس، ارے خمس ہے، حق زہرا ہے، وہاں پہنچائیے جو خمس کا طریقہ، یہ کیا کہ جو آپ کو نظر آیا آپ نے کہا یہ خمس لے لی، نہیں، ایک طریقہ کار۔ مگر اب تک خمس نہیں دیا، وہ بھی اس لیے کہ نفس پاک تھا مگر لا علمی، اور اب ایسا خمس دے رہے ہیں یہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس لیے کہ نفس پاک ہے مگر لا علمی۔ تو لا علمی وہ چیز ہوتی کہ ایک غلطی سے نکال کے آدمی کو دوسری غلطی میں لے جاتی۔ چنانچہ اسی حوالے سے ایک گزارش کرنا، اور وہ یہ کہ یہی لا علم، بہت اہم ایک نقطہ آپ کے سامنے آدھا آج پیش کر رہا ہوں، اصل کا لا علم، یہی لا علمی نتیجہ بنتی کہ آدمی تقدس اور تقوی اختیار کرنے جاتا اور جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا۔ اتفاق سے آج ایک برادر محترم کے گھر میں دوپہر کے وقت بیٹھا تھا، کتاب پڑھی تھی شہید مرتضی مطہری کی انسان کامل، ویسے میں نے ورق گردانی کے لیے اٹھا لیا، اور خاص اس موضوع کے حوالے سے عالم اسلام کے 2 انتہائی گمراہ مکاتب فکر کا اس میں تذکرہ چل رہا تھا، اور دونوں تقدس و تقوی کی تلاش میں مگر لا علمی۔ ایک کا نام ہے فرقہ ملامتیہ، بہت ہی مشہور فرقہ، یہ وہ لوگ جو اندر سے انتہائی پاک و پاکیزہ مگر ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو ریاکاری میں مبتلا کر، چنانچہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتے کہ لوگ ان کی توہین کریں۔ ایک بہت مشہور فرقہ ہے، ہمارے یہاں کم ہے اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ دیکھیے اسلام نے بہت زیادہ ڈرایا ہے ریاکاری، اور کہا ہے کہ شیطان سے ڈرتے رہنا، سب سے زیادہ گناہ جو شیطان کراتا ہے وہ ریاکاری کا کراتا ہے۔ نمازیں پڑھی دنیا دکھاوے کے لیے گئی نماز، روزہ رکھا دنیا دکھاوے کے لیے، تو اب یہ ایسے بنتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر اتنا نماز کو چھپاتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بے نمازی، اور وہ سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ تقدس کی اعلیٰ ترین منزل پہ ہوتے ہیں، مگر کبھی فضلہ اور گوبر اٹھاتے ہیں فقط اس لیے کہ نفس کو مارنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم جو اتنی نیکیاں کر رہے ہیں تو ہمارا نفس مغرور ہو جائے۔ غرور، ریاکاری، یہ وہ چیزیں ہیں جو فی الحال میرے ذہن میں ہے کہ آئندہ مجلسوں میں لانا، کیونکہ یہ نفس کو گندا کرتی، کہا غرور سے بچنا۔ چنانچہ راتوں کو عبادت کرنے کے بعد اور بارگاہ الہی میں انتہائی بلند رتبے پہ پہنچنے کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ فضلہ اٹھا رہے ہیں، گوبر اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے اس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ لوگ ان پہ ظلم کریں، اور ان سے پوچھا جاتا یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم کا بہت ہی مشہور فقرہ، ابراہیم ادھم وہ آدمی کہ جس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، بادشاہ تھا، ایک واقعہ ایسا اس کے ساتھ پیش آیا کہ بادشاہ چھوڑ کے صوفی بن گئے مگر جاہل۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہتا ہے کہ 3 واقعات ایسے پیش آئے کہ میں بہت خوش تھا کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں مسجد میں آرام کر رہا تھا، مسجد کے متولی آئے، چاروں طرف دیکھا، کہا کہ یہ کچرا کیا پڑا ہے میرے بارے میں کا، اور اٹھا کے ٹھوکرے مار مار کے مجھے نکال دیا۔ میں بڑا خوش ہوں، یہ اچھا ہے میرے نفس کو اور مار پڑے، دنیا ذلیل سمجھے تاکہ میں مغرور نہ ہونے پاؤں۔ دوسری بار ایک جگہ میں کشتی میں جا رہا تھا، ایک مسخرہ کھڑا ہو گیا، لوگوں سے وہ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ ایک مرتبہ دوران مذاق اس نے کہا کہ آج میں ایک آدمی کی اچھی طرح گد بناتا ہوں، چاروں طرف دیکھا، میں نظر آیا، میری داڑھی پکڑ کے لے آیا، اور پھر داڑھی پکڑ کے بےہودہ حرکتیں میں بڑا خوش ہوا کہ اچھا لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہو رہا ہوں، میرا نفس مار کھا رہا۔ اور تیسرا واقعہ اسی حوالے سے وہ یہ لکھتا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا کہیں، ایک آدمی اپنے گھر کا فضلہ پھینکنے نکلا جو جمعدار پہلے کام کرتے تھے، مجھے بلا کے کہا یہ اٹھاؤ اور جا کے پھینکو۔ انسان اپنے فضلے سے کراہیت کرے، کہاں یہ کہ دوسرے کے گھر۔ میں بڑا خوش ہوا کہ میرا نفس مار کھا رہا۔ شہید مطہری نے آخر میں لکھا بھی ہے، اور یہ میرا موضوع بھی، کہا یہ جو حماقت اور جہالت ہوتی، اسلام نے جتنا زیادہ حکم دیا اپنے نفس کو مار مار کے رکھو، اتنا ہی حکم دیا عزت نفس کا بھی خیال کرو۔ مومن کو حق نہیں ہے کہ اپنی توہین اور تذلیل اپنے ہاتھوں سے کروائے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ جہالت کا نتیجہ۔
کہ جی اگر کسی نے کہا فضلہ اٹھا ہم خوش ہو گئے کہ غرور مر رہا، اگر کسی نے ٹھوکرے مار کے نکالی ہم نے کہا چاہے نفس کو موت آ رہی ہے. نہیں، عزت نفس بھی اسلام ہی کا مسئلہ ہے، تزکیہ نفس بھی اسلام ہی کا مسئلہ. اب کیسے ان دونوں کو بیلنس کیا جائے، یہ بہت اہم سوال، لیکن وہی علم کے ذریعے. فرماتے ہیں شہید مطہری اسی طرح سے ایک گروہ ایسا، توجہ دیجیے گا، ایک گروہ ایسا، اور آگے لکھا ہے کہ اہل ہند کے کافروں کا یہ طریقہ، اپنے جسم کو اتنی زحمتوں میں ڈالو، اتنی زحمتوں میں ڈالو، ہندوؤں کے سادھو، یوگی اور دوسرے لوگ کیا اتنی زحمت میں ڈالو کہ تمہارا نفس مار کھا کھا کے تمہارے کنٹرول میں آ. بھوک لگتی ہے کھانا نہیں کھاتے، نیند آتی ہے رات کو سوتے نہیں، نہ پراپر غذا، نہ کھانا، نہ آرام. یہاں تک سنا ہے کہ جی زمین میں وہ کیڑے گاڑ کے اس پہ بیٹھ جاتے، جتنی تکلیف نفس کو پہنچے گی. شہید مطہری انسان کامل نامی کتاب میں لکھتے، اتفاقاً آج مجھے ایک جگہ پڑھنے کا موقع ملا، فرماتے یہ جی حالت کی دوسری شکل، یہ نفس کشی نہیں ہے، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث، آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہر رات کو جا کے نماز پڑھتا ہوں. کہا تو غلط کرتا، تیرے بدن کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے. نفس کو پاک کرنا ہے، نفس کا گلا گھٹ کے پھینک نہیں دینا. چنانچہ ہمارے یہاں تقدس کی مثال، فلاں صاحب بڑے مقدس، اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے جس میں نجاست کا ہلکا سا شائبہ آ جائے. یہ کون سا تقدس؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، اس چھوٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر کر رہا ہوں. واقعہ 40 منٹ کا، 3 سال پہلے اس ممبر پہ پڑھا، نہیں 4 سال پہلے، لیکن 4 سال پہلے والی بات یوں تو یاد نہیں رہتی ہے، واقعات یاد رہتے ہیں. میں اشارہ کروں بہت مختصر کر دیتا ہوں تاکہ پیغام پھر آپ کے سامنے آ جائے. اصل موضوع تزکیہ نفس جاہل کے بس کی بات نہیں. وہ تزکیہ نفس کرنے جائے گا، جہالت کی وجہ سے دھونے سے بلی نہ مرے گی تو کم از کم نچوڑنے سے تو مر جائے گی، یہ حالت ہوتی. بہلول کا بہت گہرا ربط ہے آج کے دن. بہلول کس امام کے صحابی ہیں؟ انہی امام کے صحابی ہیں جن کا آج تذکرہ ہو رہا. یہ دوسری بات ہے کہ پروردگار نے ان کو اتنی طولانی عمر عطا کی کہ 11ویں امام کا بھی واقعہ ان کے حوالے سے آتا کہ جب وہ سامرا کی گلی سے گزر رہے تو دیکھا کہ ایک بچہ پریشانی کے عالم میں کھڑا اور گھبرا کے پوچھا کہ صاحبزادے کیا دوسرے بچے کھیل رہے، آپ نہیں کھیل رہے، کیا آپ کے پاس کھیلنے کی چیز نہیں ہے تو لا کے دے دو. اور کہا کہ اے شخص، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. وہ بہت مشہور واقعہ، اسے پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن وقت نہیں. تو میں بتا یہ رہا، 7ویں کا زمانہ دیکھا، 8ویں کا زمانہ دیکھا، 9ویں کا زمانہ دیکھا، 10ویں کا زمانہ دیکھا، 11ویں کا زمانہ دیکھا. اور اس میں 2 باتیں یاد، ایک بات اور یاد رکھیں، پوری سیرت معصومی اللہ کے رسول سے لے کے 11ویں امام تک، 12ویں کے بارے میں وہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا جو اب کہنے جا رہا ہوں. اس پورے 13 معصومین امامت یا نبوت کی مدت سب سے زیادہ کس کی؟ 4 امام جن کو اللہ نے 35 سال سے زیادہ مدت دی. اس میں مشہور ہمارے ہاں صرف ایک ہے، چھٹے امام. وہ ہر ایک کے ذہن میں کہ چھٹے امام کی مدت بہت زیادہ تھی، اس لیے تشیع کو پھیلائے، ہم جعفری کہلائے. چوتھے امام ماتم کے حوالے سے 40 سال روتے رہے، اصل ہے 35 سال، مگر 7ویں امام کی امامت بھی 35 سال. طویل ترین امامتوں میں سے ایک یہ ہے، اور ایک 10ویں امام. پیغمبر 23 سال مدت نبوت، مولا علی کی مدت 30 سال، اور اس کے بعد امام مظلوم مشکل سے 12 سال. 7واں امام اور 10واں امام 35 سال امامت کی مدت گزاری. تو بہلول 7ویں کا پورا زمانہ، 8ویں کا پورا زمانہ، 9ویں کا پورا زمانہ، 10ویں کا پورا زمانہ. مگر بہلول شروع ہی ان کا پہلا واقعہ 7ویں سے ہوتا. کب؟ جب 7ویں امام ایک اصول علی ابن یقین کے ذریعے ہم کو دیا اور ایک اصول بہلول کے ذریعے دیا. دونوں کا خلاصہ یہ کہ یہ بھی سمجھو کہ مجتہدین کے اختلاف کیوں ہوتے. ایک علی ابن یقین کے ذریعے اصول آیا، ایک بہلول. مگر میں صرف بہلول والا جملہ پڑھ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. بہلول ہارون رشید دستخط کرا رہا ہے سب لوگوں سے، کس بات پر؟ کہ 7ویں امام کو قید کر کے شہید کرنا. ابھی تو قید کا مسئلہ، مگر حکمران اپنے ظلم کے لیے بندوق علماء سو کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں. امام کی حدیث آفت الدین ثلاثہ، یہ اسلام کی تباہی 3 چیزوں سے: امام جائر و عالم فاسق، بلکہ پہلے عالم کا نام
عالم فاسق و حاکم جائر و عابد مجتہد، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کہ وہ عبادت کرنے والا جو بہت کوشش کرتا ہے عبادت میں، اسلام کی تباہی قرار دیا۔ عابد جاہل، جاہل عبادت کرنے والا، حاکم جائر، ظالم حاکم، اور عالم فاسق، عالم اگر فاسق ہو جائے۔ آفت و دین کا، دین کی سب سے بڑی آفت یہی ہے، تباہی یہ۔ اور پھر ایک منطقی ترتیب آ گئی، کیوں؟ دیکھیے، جب عوام الناس جاہل ہوں گے تو ظالم حکمران کو مسلط ہونے کا موقع ملے گا۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا، صرف وہ دو چار اچھے کام کر دے، لوگ خوش ہو جائیں۔ میں اس کی مثال بھی دے سکتا ہوں، لیکن آج نہیں دے رہا، بعد میں دوں گا، اور یہاں کے عشرے میں نہیں۔ اور ظالم حکمران، ظلم کا موقع اسے کیوں ملتا؟ جب اسے فاسق علماء کی سپورٹ ملتی ہے۔ جب تک کہ اس کے بعد کسی عالم کا فتویٰ نہ ہو، اس وقت تک اسے ہمت بھی نہیں ہوتی ظلم کرنے کی۔ آج کے تو کیا ظالم ہوں گے، یزید جیسے کی ہمت نہیں ہے جب تک کہ قاضی شرح کا سرٹیفکیٹ ساتھ میں اس کو نہیں مل رہا۔ تو سب سے بدترین خرابی ہوتی ہے فاسق و فاجر عالم۔ مگر امام فرماتے کہ فاسق و فاجر عالموں کو اتنی ہمت پڑتی اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ عام مومنین جاہل، بس ان کے سامنے جو بات بھی پیش کر، عالم ہے اس حوالے سے آمنا اور صدقنا کہہ کے چلے جائیں، بلکہ الٹی بات ہوتی۔ فاسق عالم کا احترام ہوتا ہے، کوئی صحیح بات کہنے لگے تو لوگ اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عوام کی کم علمی کا نتیجہ، ہر چیز گھوم کے وہاں آ رہی۔ ہارون کو، ساتویں امام کو قید کرنا، کیسے قید کرنا؟ ایک ہنگامہ ہو جائے گا کہ فرزند رسول کو تم نے قید کیا، چنانچہ اس نے علماء سے فتوے لیے۔ بہلول کے پاس، جو اس زمانے کے سب سے زیادہ مشہور عالم، ان کے پاس بھی یہ فتویٰ ہے۔ بہلول جذباتی ہوتے، کاغذ پھاڑ کے پھینک دیتے، کہتے میرا گھر اڑا دو لیکن میں اس پہ دستخط کروں۔ اور فاسق و فاجر ہوتے تو قاضی شرح کی طرح درہم و دینار کی ایک بوری رات کو گھر میں آتی، اگلے دن جتنے فتوے چاہیے سب پہ دستخط ہو جائے۔ مگر نہ یہ ہے نہ وہ، پتہ کہ ہمیں ہر جگہ وہ قدم اٹھانا ہے جو امام کا حکم ہے، امام سے رابطہ کیا۔ مولا ایمان کہتا ہے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا قبول کر لو، دستخط نہ کرو، مگر میں اپنے دل کی بات کے بدلے اپنے امام کا حکم مانتا ہوں، بتائیے میری ذمہ داری کیا؟ امام نے کہا علیک بالجنون، اپنے آپ کو مجنون ظاہر کرو۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ یہ فتویٰ واپس لیا جائے، بلکہ حاکم اس پہ تمہارے دستخط کرتے ہوئے گھبرا بھی جائے گا کہ بھائی اگر کسی فتوے پر کسی پاگل کے دستخط ہے تو ساری اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ علیک بالجنون، پاگل بنا لے۔ ساتویں امام کے حکم سے اپنے آپ کو پاگل بنائے، لیکن کیسا مجنون کہ ہزاروں صاحب عقل اس کے جنون پہ قربان۔ ایک دن بغداد کی گلی سے جا رہے ہیں، سامنے سے جنید بغدادی نام کا ایک بہت ہی مشہور اس زمانے کا صوفی آدمی آ رہا، جس کا عقیدت کا کلمہ ہارون بھی پڑھتا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ آدمی بہلول پہلے بڑا عقل مند تھا، پاگل ہو گئے۔ لیکن پاگل کی بھی دو قسمیں ہوتی، ایک یہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچا، اذیت پہنچاتا، چنانچہ اس سے تو ہر آدمی ڈرتا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اتنا پاگل نہیں ہوتا، یعنی لوگ پھر اس سے ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کرتے۔ سڑی جسے کہہ لیجیے اردو کے اندر، سڑی اور دیوانہ، لیکن پاگل پن کی منزل میں کیا ذرا چھیڑ چھاڑ کرو۔ بہلول کے واقعات آلریڈی اتنے مشہور تھے کہ لوگوں کو ویسے ہی چسکا لگتا تھا بہلول سے ہنسی مذاق کرنے کا۔ چنانچہ کہا بہلول ہم نے سنا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو۔ یہ خود ایک انشر بازی، اب یہ الفاظ کا ترجمہ انگریزی میں کیسے کروں، یہ خود ایک قسم کی انشر بازی، پاگل آدمی سے کہہ رہے ہم نے سنا تم بہت بڑے عالم ہو، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اسلام میں کھانے کا کیا حکم؟ نہیں، یہ میں الٹا کہہ دوں، میں تمہاری شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ بہلول نے دیکھا جنید کو، طنز ہوا نا، مذاق ہوا، پاگل سے کہا تمہارے شاگرد۔ بہلول نے کہا میں اس طرح تو شاگرد نہیں بناتا، پہلے تو امتحان لیتا ہوں۔ اچھا لے لو امتحان، اب یہ سب مذاق چل رہا ہے۔ بہلول نے کہا یہ بتاؤ کھانے کا کیا طریقہ؟ کہا کھانے کا بہت واضح طریقہ، اسلام کہہ رہا کم سے کم کھاؤ۔ بھوک لگ رہی ہے، میدا جواب دیا جا رہا، آدمی نڈھال ہو رہا، آنکھیں قل ہو اللہ پڑھ رہی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے، لیکن بھائی حکم اسلامی ہے کم سے کم کھاؤ۔ بہلول نے جیسے ہی جواب سنا کہا ہٹ جاؤ یہاں سے، جسے کھانے کی تمیز نہیں ہے وہ میرا شاگرد بن نہیں سکتا، خدا حافظ۔ بہلول چلے گئے آگے، ایسا بھنا کے رہ گیا وہ آدمی، لیکن کیا کرے،
پاگل آدمی ہے کیا کر. اگلے دن جان بوجھ کے آیا اسی علاقے میں. بہلول کا ایک نظام بھی ہوتا تھا کہ آج یہاں صبح یہاں دوپہر یہاں رات یہاں. اگر مکان بنا رہے تو پہلے دن زبیدہ کو نظر آئے تو اگلے دن ہارون کو بھی وہیں نظر آئیں گے. بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور تذکرہ کرنا ہے ریاکاری اور اخلاص کی مجلس میں. خیر خلاصہ اگلے دن شاگرد بننا چاہتا ہوں. بہلول نے کہا ایسے تو نہیں بناتا ہوں شاگرد, پہلے تو امتحان پاس کرنا ہو. پوچھو کیا پوچھنا. کہا پوچھنا یہ بہلول کا سوال یہ اسلام میں نیند کے بارے میں کیا حکم. بہت واضح ہے, حدیث رسول ہے کہ مومن کم سے کم سوتا. کہا پرے ہٹ جاؤ, جسے سونے کی تمیز نہیں ہو میرا شاگرد نہیں بن سکتا. خدا حافظ آگے بڑھ جاؤ. اب تو اور زیادہ بقول عوام کے مغز پھر گئے جنید کو کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, اتنے بڑے مجمع میں میری توہین. تیسرے دن پھر کہا شاگرد بنا لوں. بہلول نے کہا ایسے نہیں بناتا, امتحان دینا. اچھا بتاؤ, لے لو امتحان. کہا یہ بتاؤ کہ اسلام میں بولنے کا کیا حکم. کہا پیغمبر کی حدیث ہے کہ مومن کم سے کم بولتا. کہا بھاگو یہاں سے, جو بولنا بھی نہ جانتا ہو میرا شاگرد کیا بنے گا. اب جنید بھاگے نہیں, ہارون کے پاس گئے. اے خلیفۃ المسلمین, مجمع عام کے اندر پیغمبر کی 3 حدیثوں کی توہین کی گئی. رسول نے کہا بہلول کا پیغام میں ایک جملہ کہہ دوں, جنید کے لیے کم تھا, آپ کے لیے زیادہ دو. یہ آپ کے لیے زیادہ ہے. یہاں جو آج کل ہر آدمی آدھی حدیث اور چوتھائی آیت پڑھ کے اپنے آپ کو مجتہد اور مرجع سے بڑا سمجھتا ہے, پیغام دے رہے ہیں جنید کے ذریعے سے آپ تک. پیغام آپ کو پہنچا رہے ہیں, ذریعہ ان کو بنائے. دنیا بھی پیغام. حدیث رسول ہے کہ کم کھاؤ, کم بولو, کم سو. بہلول کو گرفتار کیا گیا. ہارون کے رشتہ دار بھی ہیں, فرسٹ کزن ہیں, آئی یہاں پہ. ہارون نے کہا بہلول, مجمع عام کے اندر اسلامی دنیا میں توہین رسالت. بہلول نے کہا میں نے کون سی توہین رسالت. کہا کہ سوال جواب کیا ہوئے. جنید نے کہا اس کا پہلا سوال تھا کیسا کھاؤ. تو میں نے کہا کم سے کم کھاؤ, یہ حکم اسلامی. بہلول نے کہا واہ ہو تمہاری عقل پر, کم اور زیادہ بات کا مسئلہ. پہلے دیکھو جو کھا رہے ہو وہ حرام کھا رہے ہو کہ حلال کھا رہے ہو. حرام ایک لقمہ بھی ہے تو گناہ ہے, حلال پیٹ بھر کے بھی کھا جاؤ تو کیا حرج ہے. اور بتاؤ میں نے کیا مذاق اڑایا. کہا کہ تم نے کہا کہ کتنا سونا چاہیے, تو پیغمبر کی حدیث کم سو. بہلول نے کہا واہ ہو تیری عقل پر, کم اور زیادہ بات کا مسئلہ. سارے واجبات ادا کر چکے ہو, ساری رات بھی سو تو کیا حرج ہے. اور گناہ کر کے اگر آدھا گھنٹہ سو رہے ہو تو یہ کم سونا بالکل بیکار ہے. اور میں نے کیا کہا. کہا کہ تم نے کہا کہ کلام کتنا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے. میں نے کہا کم, حدیث رسول. کہا کم اور زیادہ بات کا مسئلہ. پہلے دیکھو کہہ کیا رہے ہو. اگر حرام کلام ہے, کسی کی غیبت, کسی کی توہین, کسی کو گالی, کسی میں تہمت, آدھا جملہ بھی ہو تو حرام. اور اگر کلام حلال ہے, دعائے کمیل پڑھ رہا, تلاوت قرآن کر رہا, ساری رات بھی بولتے رہو تو کیا اس کے اندر حرج ہے. جسے نہ بولنا آئے, نہ سونا آئے, نہ کھانا آئے. حدیث رسول کا حوالہ دے کے گئے. رسول نے یہ کہا, ارے رسول نے جو کہا ترتیب ہوتی ہے, ترتیب ہوتی ہے. واجب پہلے ہے, سنت بعد میں ہے. یہ مسئلہ بعد میں دیکھنا ہے, کم کھانا, کم سونا. پہلے حلال و حرام کا معیار. مگر آپ دیکھیے, آپ یہ دیکھیے یہاں پہ کتنا بڑا کم علمی کی بنا پر ہمارے اپنے معاشرے میں ایک مذاق سا نظر آتا کہ بھائی فلاں گوشت نہیں کھائیں گے, حرام. فلاں کھیر استعمال نہیں کریں گے, غلط. فلاں چاکلیٹ اپنے گھر میں نہیں لائیں گے, گناہ. اس لیے کہ اس میں یہ نجاست اس میں ہونا. کیا لے کر آئیں؟ سوکھی ہوئی روٹی. اگر یہ سوکھی ہوئی روٹی اس پیسے سے آ رہی ہے جس پہ خمس نہ نکلا, یہ گناہ اس سے بڑا گناہ. اور جب کہ وہ گناہ بھی نہیں, مسائل نہ جاننے کی بنا پر. میں 20 سال, یہ جملہ مجھے عام حالت میں نہیں کہنا ہے, ذرا سا اس کے اندر تکبر کا پہلو ہے, لیکن اس لیے کہنا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی مولانا کو پتا کیا, ایک آدھ چکر لگا لیا تو وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھنے لگے شارجہ اور دبئی کا. 20 سال میں ایک دفعہ تو یقیناً کبھی 2 اور کبھی 3 مرتبہ مہینے مہینے تک قیام کر کے یہاں سے گیا ہوں. اور ہر دفعہ جب آتا ہوں, مومنین کرام سے الگ اور مومنات سے الگ, سوال و جواب کے 2 سے 3 گھنٹے کے سیشن ہوتے ہیں. اور آج 1 سال کی بات نہیں ہے, 20 سال ہو گئے. تو اچھی طرح سے پتا کہ اسلام کے بڑے بڑے واجبات و حرام, ان سے ہر آدمی لاپرواہ. اور کھانے اور پینے کے مسئلے پر جو حرام و حلال کا مسئلہ نہیں ہے, وہ سوال کیے جاتے ہیں جس کی شریعت کے اندر آلریڈی بڑی گنجائش. اتنے سوال, اتنے سوال, اتنے سوال. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائیے ہندو کے یہاں کا کھا لیجیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائیے اور نجاست کھا لیجیے,
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائیے اور غیر مسلم ملک کا گوشت کھا لیجیے، لیکن جو اس کا جواب ہے وہ سنیے کبھی، اور جو سوال آتے ہیں کبھی وہ سنیے۔ ایسا لگتا کہ سوائے اس کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں تقویٰ و پرہیزگاری، گوشت پہ اتنی فکر کہ ہندوستان کا گوشت کھائیں کہ نہیں کھائیں۔ ہندوستانی فلموں کے بارے میں کوئی سوال نہیں آیا، ہندوستانی گانوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں آیا، ہندوستانی ڈش اینٹینا کے بارے میں کوئی سوال نہیں آیا۔ یہاں تو پتہ نہیں شریعت نے گوشت میں کتنی گنجائش رکھی ہے، وہاں تو صریحاً حرام کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پوچھنا، ساری محنتیں اس پہ صرف ہو رہی ہیں۔ اب ایک مرتبہ تو درود بھیج دے محمد والے محمد۔ مسئلے کی جڑ لا علمی، مسئلے کی جڑ جہالت، مسئلے کی جڑ وہ جملہ کہ امام کو یہ فرمانا پڑے، البتہ اس امام کو نہیں جس کی آج ولادت کی رات ہے، اس امام کو کہ جس کے گھر آج ولادت کی خوشی ہو رہی ہے، یعنی 7ویں امام کے بابا کا جی فقرہ۔ سڑک اٹھے مومن اگر ذرا سی بھی اس فقرے کی تفہیم اور سمجھ آ جائے۔ کیا فقرہ؟ لا تکونوا اعرابیا، اے ہمارے شیعو خبردار کبھی اعرابی نہ بننا۔ پوچھا لوگوں نے ما هو الاعراب، اے فرزند رسول، اور اعرابی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اعرابی وہ کہ لم یتفقہ فی الدین ولم یتعلم الحلال والحرام، جو دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا، حلال و حرام کی تعلیم نہیں لیتا۔ پورے سال کتنے لوگوں نے روزانہ گھر میں ایک صفحہ توضیح کا پڑھ کے کتاب ختم کی۔ ابھی اگلا جملہ سنی، جو میں نے کہا نا ایک لفظ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ تڑپ جائیں گے۔ ابھی تک کے جملے تو آپ کو لگیں گے یہ تو کٹ ملا گیا، آ گئے نا گھوم کے وہیں تحفۃ العوام اور توضیح پڑھ کے حلال حرام کے مسئلے سیکھ۔ اگلا جملہ اور کتنا تڑپا دینے والا جملہ، لَوَدَدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضُرِبَتْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ الْأَسْبَاطُ الْأَصْيَاءُ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ۔ اس کے بعد بھی مومن بیٹھا رہے، فرماتے ہیں لَوَدَدْتُ، مجھے مودت ہے اس بات سے، اے صاحبان ایمان آپ مودت کرتے ہیں اہل بیت سے، ذرا یہ دیکھیے اہل بیت کس سے مودت کرتے ہیں؟ لفظ مودت امام لائے، محبت نہیں لائے۔ یہ پتہ ہے کہ مودت کے نام پہ مومن اپنی جان اور اپنی اولاد قربان کر دے۔ کہا مودت سنو، لَوَدَدْتُ، مجھے مودت ہے۔ دوست کا دوست پیارا ہوتا ہے نا، ہمیں اہل بیت سے مودت ہے تو اہل بیت کس سے مودت کرے؟ میں نے وہ بھونڈا جملہ نہیں کہا اس لیے کہ شب جمعہ کہ جی وہ لیلا کی گلی کا تو کتا بھی پیارا ہوتا، لیکن حقیقت یہی کہ جس سے محبت کی جائے پھر جو جس سے وہ محبوب مودت کرے ہمیں بھی وہ چیز پسند آتی۔ اب ہم اہل بیت سے اگر مودت کرتے تو اس جملے پہ ہم کبھی سرسری نہیں گزر سکتے کہ امام کہیں اور مجھے مودت، کہ ان اصحاب، میرے اصحاب، ان کے سروں پر کوڑے مارے جائیں۔ امام فرما رہے، اب مودت کا لفظ کہہ رہے، مجمع چوکا امام اپنے شیعوں کے سر پہ کوڑے، وجہ امام نے بتائی لیتفقہوا فی الحلال والحرام، تاکہ یہ کوڑے کھا کر صحیح حلال و حرام تو سیکھیں۔ ایک فارمولہ سن لیجیے، اسی فارمولے کی دوسری شکل تزکیہ نفس کے حوالے سے 7ویں امام کا واقعہ بیان کر کے مسائل، وہ بالکل آخری مرحلے آ گئے، لیکن ایک فارمولہ سن لیجیے۔ فارمولہ کیا؟ پیغمبر سے لے کے 11ویں امام کی ایسی حدیثیں جمع کریں، کاش کوئی مرد مومن کھڑا بھی ہو جائے اس کام کے لیے، جس کے اندر کسی امام نے لفظ کاش کہا ہو، کاش ایسا ہو جائے، کاش یہ ہو جائے، کاش فلاں عمل ہو جائے۔ جیسے آپ نے یہاں سن، فرماتے ہیں کہ مجھے مودت ہے کہ اصحاب کے سر پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ یہ حلال و حرام تھی، یعنی کاش میرے اصحاب حلال و حرام تھی۔ پیغمبر کی بھی ایک حدیث سنا دو، صحیح مسلم کی حدیث، اور ہماری کتابوں میں تو سب۔ کیا حدیث؟ کاش مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر، لفظ حدیث کا ہے صحیح مسلم، لن ہدمتو، منہدم کر کے، پیغمبر خانہ کعبہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں،
کاش مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسی نقشے پر بناؤں جس سے میرے دادا ابراہیم نے بنایا. آج خانہ کعبہ اس طرح نہیں. پیغمبر نے اور حضرت عائشہ سے کہا کاش مجھے یہ موقع مل جائے. اور حدیث ہماری تو ہر کتاب میں ہے لیکن صحیح مسلم میں بھی. کاش. امام نے کہا کاش. ہم نے کہا لیکن امام کے کہنے سے ہم نے کیا کہا؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا. جتنے بھی کاش ہیں رسول سے لے کے شہزادی تک، شہزادی سے لے کے مولا علی تک، وہاں سے لے کے 11ویں تک، وہاں سے لے کے مخلص مومن تک، جتنے بھی کاش ہیں فارمولا سنیں، یہ سارے کاش اللہ نے ذمہ داری قرار دی ہمارے زمانے کے امام کی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد ان تمام حجت خدا کے کاش کو تمہیں پورا کرنا. دیکھیے بہت بڑی بات ہے جو میں نے بزرگ علماء سے سن کے آپ تک پہنچائی. ایسی بات نہیں ہے کہ مجمع ایسا ٹھس بیٹھا رہے میرا کیا جاتا ہے، لیکن میں تو مجمع کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول سے لے کے 11ویں امام تک جس نے کسی بارے میں کہا کاش یہ کام ہو جائے. امام زمانہ کا ایک فریضہ یہ کہ اپنے بزرگوں کے سارے کاش پورے کریں. یہی وجہ خانہ کعبہ توڑ کے نیا کعبہ بنائیں گے امام زمانہ، کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ ایسا ہوگا. یہی وجہ کہ جب یہ جملہ آیا کاش کربلا کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے، امام زمانہ یہ انتقام لے گی. اور یہی وجہ ہے جب چھٹے امام نے کہا کاش میرے شیعہ حلال و حرام کا علم حاصل کرے، تو یہ حدیث آ گئی کہ امام کے ظہور کے بعد جس نوجوان نے 20 سال کا ہو کر بھی حلال حرام کا علم حاصل نہ کیا، امام اسے قتل کرے گا. کیونکہ چھٹا امام کہہ گیا کاش یہ لوگ سیکھیں. لوگ کہتے ہیں جی امام آتے ہی مہلت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کتنی مہلت چاہیے؟ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا جو 148 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، 148 ہجری سے 1421 ہجری تک ابھی بھی تم نے اس پر عمل نہ کیا، اب مزید کتنی مہلت چاہیے؟ امام کتنی مہلت دے؟ تو ایک جتنی حدیثیں آپ آئندہ پڑھیں جہاں کوئی امام لفظ کاش کہے خود ہی سمجھ لیجیے کہ یہ کام زمانے کا امام ضرور آ کے پورا کرے گا. اور یہ کاش امام نے اپنے لیے نہیں کہا، ہمارے فائدے کے لیے کہا. کیا ہمارا فائدہ؟ سنیے ہمارا امام آ گیا ذرا سرب تزکیہ نفس. ہمارا امام ظاہر نہیں ہو رہا، ہم رو بھی رہیں، ہم تڑپ بھی رہیں، ہم گڑگڑا بھی رہیں، ہم دعا مانگ بھی رہیں، ہمیں اپنے امام سے محبت بھی ہے، ہم ان کا تذکرہ سننے کے متمنی بھی ہیں، ہم ان کے لشکر کا سپاہی بھی بننا چاہتے ہیں. ہر طرح سے ہماری محبت کامل ہے. لا علمی جس کی وجہ سے امام ہم تک نہیں آ پا رہے. ایک ایسا واقعہ ہے کہ خالی اشارہ کروں گا، اس لیے اشارہ کروں گا کہ اگر واقعہ تفصیل سے پڑھ دیا تو آپ چکرا جائیں. اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے خطیب کی اور ذاکر کی کہ جس مسئلے کی وضاحت نہ کر سکے اس کو چھیڑے بھی نہیں. حل تو کر نہیں سکے اور لوگوں کو کنفیوز کر دے. مگر تاریخ کا ایک فقرہ، پیغمبر کی شادیاں، ان میں سے کچھ عجیب شادیاں ہوں. شادی ہوئی، کسی عورت کو حسد پیدا ہوا کہ کیوں اس خاتون کی شادی ہو، چنانچہ اب یہ گھر توڑوانا، یہ تاریخ اور ایسی تاریخ کہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. گھر توڑوانا. چنانچہ ہمارے یہاں جب عورتوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا تو وہ جاتی ہیں کالے جادو کے پاس اور کسی بھنگی کے پاس اور کسی چمار کے پاس اور کسی عیسائی کے پاس اور کسی ہندوؤں کے مرگٹ میں اور کسی قبرستان سے مردے کی کھوپڑی اٹھانے کے لیے. یہ ساری حرکتیں ہمارے یہاں عورتیں کرتی. یہاں کا تو نہیں پتا لیکن پاکستان اور ہندوستان، خاص طور پہ جب میں بمبئی جاتا رہتا ہوں تو وہاں تو اس سے کیس سننے کو ملتے. لیکن مسئلہ خالی بمبئی والوں کا نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں. اچھا لیکن ایک فطری یعنی ہمارے ایک عام سی چیز، زمانے کا امام دعائے سباسب دے گیا کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے اس سے مجرب کوئی عمل آج تک نہیں. یہ تحفہ ہے غیبت امام کا عشیوں کے نام. پہلے زمانے میں پیغمبر کے گھر آنے والی خاتون کو طلاق دلوانا. اب کیا کیا گیا؟ پیغمبر کا ایک طریقہ تھا، اگر کوئی یہ کہے ان اعوذ باللہ من کا، تو ایسا ہی اس سے رشتہ اور تعلق کو پیغمبر توڑ دیتے. اس جملے کا مطلب کیا کہ میں آپ سے بچ کے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. پیغمبر سے کوئی کہہ دے، پیغمبر کہتا
پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ دعا دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں چھوڑ دیتا، ختم رشتہ. دوست کہہ دے تو دوستی ختم، صحابی کہہ دے صحابیت ختم، کاروباری پارٹنر کہہ دے پارٹنرشپ ٹوٹی، کوئی بیوی کہہ دے رشتہ، کیونکہ اس کے اندر نفرت کا پہلو. وہ خاتون جن سے پیغمبر کی شادی ہوئی، یہ بہت مشہور تاریخی واقعہ ہے، لیکن میں نے جہاں پڑھا مومنین کی اکثریت نے کہا کہ ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں. تو پیغمبر کے حالات ہی نہیں ہیں، ہماری ماؤں کے بھی حالات، اور پہلی دفعہ سن رہے ہیں. کچھ عورتوں نے جا کے پٹی پڑھائی، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ کون ہو سکتی. کہا کہ اے خاتون، قرآن پڑھنے سے پہلے تمہیں پتا ہے رسول کیا پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہا یہ دعا رسول کو بہت پسند ہے، جب تیرے پاس آئے نا تو تو بھی یہ دعا پڑھ دینا کہ انی اعوذ باللہ منک. وہ من الشیطان ہے، اس کا تو اس عورت کو سوچنا چاہیے کہ جہاں لفظ شیطان ہے وہاں میں لفظ رسول لا رہی ہوں. مگر یہ کہ اچھا وہ محبت رسالت، اللہ کے رسول جب آئے نا یہ جملہ کہہ دیں بہت پسند ہے یہ دعا، تمہاری اہمیت بہت بڑھ جائے گی. چنانچہ پیغمبر جب آئے رخصتی کے موقع پر، اس نے پیغمبر کو دیکھتے کہا انی اعوذ باللہ منک. پیغمبر نے کہا اگر تو مجھ سے بچ کے اللہ کی پناہ میں جا رہی ہے، میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا، میرا تیرا رشتہ ٹوٹا. اور پیغمبر واپس آئے. روتے روتے اس غم میں یہ عورت بعد میں مر گئی کہ میں بھی کن کے چکر میں آ گئی. لیکن یہ حالت اور لا علمی. اب پیغمبر ہر جگہ معجزے نہیں دکھاتے. اگر کوئی آدمی لا علمی میں زہر پھر کہ مجھے کیا پتا تھا، میری جان بچا لو، ہر جگہ معجزے نہیں ہوتے. یہ لا علمی، یہ حالت، یہ سبب بن رہی ہے ہمارے لیے. وہ خاتون محبت رسول میں سرشار جملہ وہ کہہ رہی ہیں جو رسول کو دور کرنے کا سبب ہے. بہت خطرناک جملہ ہے. جن کو عربی آتی ہے ان کو پتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان کے بدلے من الرسول کہہ دی. یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے. کیا مسئلہ؟ بلانا چاہتے ہیں امام کو، طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ امام دروازے سے واپس چلے. میں مثال نہیں دے رہا ورنہ پھر ایک صاحب کا پھر آ جائے گا کہ مثال فٹ نہیں اتر رہی. فٹنگ کی بات چھوڑیے، اصل پیغام سمجھیے کہ کیا کہا جا رہا. اب وہ سنیے. ہماری لا علمی تزکیہ نفس سے نہیں ہٹ رہا ہوں، اس لیے کہ نفس کو بگاڑنے والی اب جو چیز شروع ہونے والی ہے وہ آج کی مجلس سے آپ سمجھ لیجیے. آخری جملے ہیں. آج ذرا 5 منٹ تاخیر سے میں ممبر پہ بیٹھا اور شب جمعہ بھی ہے، اس لیے 10 منٹ کا آپ مارجن رکھ لیجیے گا. 10:18 تک میرا بیان مکمل ہو رہا. گرچہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ ذرا کچھ اور زیادہ طویل پڑھا کریں، وقت بہت جلدی گزر جاتا. برادر محترم، یہ آپ کے لیے اب جملہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہہ رہا ہوں. آپ نے تو پورے خلوص سے کہا. ایک دن میں نے مسافرے کے حوالے سے بات کہہ دی تھی، نتیجہ نکلا مسافرہ کرنے والوں کی تعداد ہی گھٹ کے 25% رہ گئی. ارے بھائی میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میں عام بات کر رہا تھا. اب جب لوگ ایسی درخواست کرتے ہیں کہ ذرا 10 منٹ زیادہ، تو ایسے مخلص لوگ بھی ہیں. لیکن کیسا بے چین ہو کر انہوں نے نعرہ لگایا. اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس عورت کی طرح پٹی پڑھانے والا تو کوئی نہیں آ رہا کہ 10 منٹ زیادہ کر دے تاکہ آئندہ کوئی ان کا نام بھی سننے کو تیار نہ. لیکن الحمدللہ پھر میں کہہ رہا ہوں جیسے اپنی طرف نہ لے جائیے. ولادت کی رات ہے، 2-4 خوشی کے جملے آئیے. اب سنیے بہت سنجیدہ مسئلہ. ہم اس عورت کی طرح شیطان کے چکر میں آ گئے. بلانا چاہتے ہیں امام کو، طریقہ اختیار کر رہے ہیں بھگانے والے. جیسے دنیا کے بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ فلاں چیز ہے، ہاں ہے، یہ ہمارے یہاں رواج ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں ہے. دنیا کے کچھ علاقوں میں جب اس طرح سر گھماتے ہیں نا، مطلب ہوتا ہے ہاں. ہمارے یہاں مطلب ہے نا. میں گیا ایک صاحب کے گھر پہ اور پوچھا کہ آپ کے والد ہیں؟ چلا ہے. والد کو اگلے دن شکایت ہوئی کہ مولانا ٹائم دیا اور فلاں دن آپ آئے نہیں. ہم نے کہا آیا تھا. آپ کے بیٹے سے پوچھا، اس نے نہ بول دیا. تو بول نہیں سکتے. بیٹے کو بلایا تھا، اس نے کہا میں نے نہ نہیں بولا. ہاں بولا. ہاں کیسے بولا جاتا ہے؟ یوں بولا جاتا ہے. اب مسئلہ ہر جگہ کا اپنا ایک طریقہ. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہاں بول رہے ہیں لیکن امام کے لیے ہماری ہاں نہ بن رہی. یہ کیسے پتا چلا؟ یہ اس مختصر واقعے سے پتا چلا جو رب کے مسائل تھی. اور پورا ایک پیغام بھی ہے، لیکن مومنین کو سمجھانے کے لیے مزید اس کی وضاحت کل آئے گی. آج تو ایک مختصر سی بات. 14 سال ہمارا یہ امام قید میں رہا کہ جس کی آج ولادت.
اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ امام کی ولادت پہ ساری دنیا تشیع خوشی مناتی، لیکن اگر مصائب والا امام ہے تو اس کے بزرگ اس وقت آنسو بہاتے۔ ہم نے مولا حسین کی ولادت کے موقع پہ دیکھا، سب خوش ہیں، مدینے میں رسول رو رہے ہیں، شہزادی رو رہی۔ ہم نے زینب کی ولادت پہ دیکھا، سب خوش ہیں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو شاید ایسا آج بھی ہوا کہ سب خوش ہوں گے، چھٹا امام اپنے بیٹے کی 14 سال کی اسیری کو دیکھ کے رو رہا ہو، اور ہم بھی اس رونے میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر اس وقت نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا کہ 14 سال قید میں گزارے۔ لفظ 14 سال خود ایک اتنی بڑی مدت۔ پیغام ضرور سن لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام ضائع ہو جائے۔ اور ساتھ میں جب یہ دیکھا کہ قید بھی کیسی قید، کہا جی ایسے قید خانے میں امام کو رکھا گیا جو زمین کے نیچے اتنی گہرائی میں تھا کہ 14 سال میں کبھی سورج کی کرن وہاں نہیں پہنچی، 14 سال میں کبھی تازہ ہوا وہاں پہ نہیں پہنچی، اور پھر قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ چھت نیچے آدمی کھڑا رہنا چاہے سر سیدھا کر کے نہیں کھڑا رہ سکتا۔ کسی کو کوڑے مارو، کسی سے کہا جائے آدھے گھنٹے سر جھکا کے کھڑے ہو جائے، آپ کہیں گے کوڑے سخت سزا، لیکن جس پر گزر رہی ہے اس سے پوچھیے کوڑے پھر بھی ہلکی سزا ہے، 10 منٹ میں معاملہ نمٹ گیا، آدھے گھنٹے سر جھکانا کتنی اذیت، اور دیواریں اتنی قریب ہے کہ کوئی لیٹنا چاہے تو پیر نہیں پھیلا سکتا۔ سننا آسان ہے، لیکن ایک رات اس طرح سے کھڑے رہ کے گزار دیجئے، ایک رات اس طرح پیر سکیل کے لیٹ کے گزار دیجئے، پتہ چلے گا سب سے بڑی اذیت۔ اور پھر غذا بھی اتنی مختصر کہ 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا آتا، وہ کیا ہے، جو کی 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں جس میں جو کم ہے کنکر و پتھر زیادہ۔ اچھا اب نتیجہ کیا نکلے، امام اتنے کمزور ہو گئے کہ جب وہ شیعہ آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، سپاہیوں نے کہا یہ اختیار ہمیں نہیں، قفل کی چابی صرف ہارون کے پاس ہے کہ سندھی کے پاس ہے جو نگران تھے، تو کہا کہ کسی طرح باہر سے ہی زیارت کرا دوں۔ کہا ہاں، ہم نے ایک روشن دان بنایا تاکہ قیدی کی نگرانی کرتے رہے، ایک بار اس روشن دان سے دیکھیے اتنا بڑا ہال نہیں ہے جس میں وہ ڈھونڈ رہا، دیواریں اتنی کم، چھت اتنی نیچے، اس نے غور سے دیکھا کمرہ خالی نظر آیا، غصے کے عالم میں کہا کہ تم مذاق کرتے ہو، کہاں ہے اس کے اندر کوئی آدمی؟ کہا تمہارا امام اسی میں ہے؟ کہا یہ تو خالی پڑا، ایک چراغ جل رہا ہے، یہ کپڑا زمین پہ بچھا ہوا۔ کہا یہ کپڑا نہیں، جسے تم تلاش کر رہے ہو نا یہ وہی۔ ایک انسان کتنا کمزور ہو جائے، بدن انسان کا کتنا کمزور ہو جائے کہ چھوٹے سے کمرے میں بھی دیکھا جائے تو ایسا لگے جیسے کپڑا ہے، انسان نہیں۔ مگر ہارون نے 14 سال بعد امام کو کیوں زہر دیا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے حکومت نے سزا دیتی ہے 14 سال پھر چھوڑ دی، مدت پوری ہو رہی تھی، مدت تو تھی نہیں۔ ہارون عاجز آ گیا ایک مسئلے کی وجہ، مسئلہ کیا تھا؟ وہ چھانٹ کر ظالم سے ظالم سپاہی ڈھونڈ کے لاتا جو امام پہ بہت ظلم کرتے، مگر امام کا کردار، امام کی عصمت، امام کی طہارت، پتھر پگھل جائیں وہ تو پھر بھی آدمی ہوتے تھے۔ ہر ظالم 6 مہینے کے بعد امام کا کلمہ پڑھ رہا، ہارون عاجز آ گیا، کتنے ظالم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا، مجبوراً زہر دے کے شہید کیا۔ تو ایسا ہی ایک ظالم پہلے انتہا سے زیادہ ظلم کیا، پھر کردار امامت کہ ایسی حالت میں امام فرما رہے الحمدللہ، شکر اس پروردگار کا جس نے اپنی عبادت کے لیے گوشہ تنہائی مجھے دے دیا۔ ایئر کنڈیشن کمروں اور کارپیٹڈ فلیٹ میں رہنے والے بھی ہر وقت اللہ سے لڑائی، شکوہ، شکایت، حالات سے ناراضگی ہر وقت، اور وہ اس قید خانے میں رہ کر یہ نہیں کہا میں صبر کر رہا ہوں، کہا میں شکر کر رہا ہوں، تنہائی میں عبادت کی جگہ مل گئی۔ کیسا ہی ظالم ہو ایک بار قلب و دماغ پلٹ کے رہ گئے، اب وہ کیا کرے، اتنا تو اس کا اختیار نہیں۔ ایک اختیار ہر حاکم سپاہیوں کو دے گا، عام سپاہیوں کو نہیں۔ یہ دیکھو اگر تمہیں اطلاع ملے کہ امام کو قید سے رہا کرانے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، فوری طور پہ امام کو یہاں سے کہیں منتقل کر دیں، حاکم سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمرجنسی ہوتی۔ اس نے امام کو وہاں سے نکال کے بغداد کے ایک اچھے سے مکان میں پہنچا دیا۔ اب مکان بند ہے مگر
ایک کمرہ خوب ہوادار کمرہ، صحن، اس میں سورج کی روشنی آ رہی، بہترین بستر. اگلی صبح کو آیا، سلام کر کے کہنے لگا مولا اب تو آپ بڑے خوش و مطمئن ہوں گے، کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ آپ کو راحت دلواتا. امام نے چونک کے اسے دیکھا، یہ کیا کہا تھی؟ مجھے راحت دلواتا؟ تو کیا تو نے کوئی راحت دلوائی ہے؟ کہا مولا اس قید خانے سے یہاں لے کے آیا. کہا اچھا ہماری محبت میں یہ کیا. اب الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا. ہم تو سمجھے تھے کہ وہ مظالم سے دل نہیں بھرا تو اس سے بڑا ظلم یہ کر دیا. مولا بڑا ظلم؟ بہترین مکان، وسیع و عریض صحن، آرام دہ کمرہ، سورج، تازہ ہوا، بستر، ہر سہولت، آپ بڑا ظلم کہہ رہے ہاں یہاں آ کر مجھے اذیت ہو رہی ہے، وہاں تو میں راحت و آرام سے تھا. گھبرا گیا کہ مولا وہاں نہ ہوا پہنچے، نہ سورج کی روشنی پہنچے، نہ غذا ڈھنگ کی، نہ کھڑے ہونے کی جگہ، نہ لیٹنے کی جگہ. کا سب کچھ تھا مگر ایک سہولت وہاں ایسی، اور یہاں ہر آرام ہے مگر ایک تکلیف یہاں ایسی کہ اس کی وجہ سے میں اس مکان پر قید خانے کو ترجیح دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بغداد اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. کیا شان ہوگی آج پیرس اور ٹوکیو کی جو بغداد کی تھی، پورا اصول ملا. اور مومن نہیں، مسلمان کی ایک عادت، جب پیسہ آتا ہے اس کو ہری ہری سوچتی ہے، پہلے اللہ کو بلاتا ہے، گانا لے کے آتا ہے. بغداد میں گانے بجانے کا بہت رواج ہے. امام نے کہا یہاں چاروں طرف کی جو گانے کی آوازیں میرے کان میں آ رہی، اس قید خانے میں سب کچھ تھا، یہ آواز تو نہیں پہنچتی تھی. اس سے بچنے کے لیے مجھے وہ سب قبول ہے. یہ بھائی جو چیزوں کی حقیقت کو جانا. کہا مولا یہ آواز رکوانا تو میرے اختیار میں نہیں. تو کہا کہ پھر مجھے دوبارہ وہاں منتقل کر. ابھی اس میں باتیں بہت نکل سکتی ہے، کل کی منزل مصائب سے پہلے ایک جملہ. اے صاحب ایمان، تجھے بھی اپنے امام کو اپنے گھر میں بلانا. چنانچہ کبھی حدیث قصہ پڑھتا ہے کہ مولا آ جائے، کبھی اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتا ہے کہ مولا آ جائے، کبھی اپنے گھر میں عزاداری منعقد کرتا ہے کہ مولا آ جائے، کبھی اپنے گھر میں ماحول ایسا بناتا ہے، علم رکھ دیے، تازیہ رکھ دیا، کربلا کی تصویر لگا دی، مولا آ جائے. مگر یہ سارے کام وہ کر رہا ہے کہ مولا آ جائے. اور ایک کام ایسا کر رہا ہے کہ آنے کے بعد دروازے سے کرے گا. پیغمبر کی اس بیوی کے حالات کو یاد رکھیے، رسول آ گئے دروازے تک، جملہ سنا اور چلے. اور وہ یہ کہ تو نے اپنے گھر دوسری جانب ایسا بنا دیا کہ اگر یہ جملہ امام مامون کے بارے میں، ہارون کے بارے میں کہیں اور یہی جملہ ہمارے بارے میں بھی پھر اترے تو اس سے بڑی ہمارے لیے قیامت ہو جائے. مولا نے کیا کہا؟ یہ گانے کی آواز سے بچنے کے لیے مجھے ہارون کا قید خانہ پسند ہے. مولا ہمارا گھر ہے اور کہے کہ اس گھر کے اندر جو گانے کی آواز، اس سے تو ہارون کا قید خانہ بہتر ہے. اے صاحب ایمان، وہ ایمان کہاں گیا کہ امام مومن کے گھر پہ ظالم کے قید خانے کو ترجیح دینے لگے. یقیناً جان بوجھ کے ہمارے ہاں یہ غلطی نہیں ہوتی. سوچ سمجھ کے لوگ یہ غلطی نہیں کرتے. انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ امام اس سے ناراض ہیں یا تکلیف ہوتی ہے. ناراض میں نہیں کہتا، تکلیف ہوتی ہے، نہیں معلوم. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اس مومن بچے کو پتا چلے، اس مومن بچی کو پتا چلے، اس نوجوان کو پتا چلے، اس خاتون کو پتا چلے کہ میرے گھر میں امام اذیت محسوس کر رہا ہے اور وہ ایسی چیز اپنے گھر میں رہنے دے. لائق. لیکن کیسا شیطان نے ہمیں اس عورت کی طرح سے چکر میں ڈالا کہ تڑپ رہے ہیں مولا آ جائیں. جب ہمارے گھر میں امام نہیں آ رہے تو اس دنیا میں ہماری الاجل کی دعا سے کیا کر قبول کریں؟ اپنے گھر کو بناؤ ایسا، پھر الاجل کہو میں آ رہا ہوں. اس کے لیے تیاری باقی وضاحت ہو جائے. البتہ اے میرے مظلوم امام، آپ بڑی مظلومیت اور مصیبتوں کے 14 سال گزارے، لیکن اے میرے امام، پروردگار اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد قید، تہہ خانہ، نہ غذا، نہ آرام، اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد ایک آخری امتحان ایسا جس سے آپ کو مستثنا ہو. ہمیں پتا کہ اگر خدا وہ امتحان دیتا وہ امتحان بھی دے دیتا، لیکن پروردگار نے کہا
یہ امتحان تو اس کائنات میں مجھے فقط حسین کا دے. اور آئے ہمارے ساتویں امام، جب آپ دنیا سے گئے تو سب آپ کے وارث آٹھویں امام کو پرسہ دینے کو. آٹھویں امام سے بھی یہی جملہ کہ آپ نے اپنے بابا پہ سارے مسائل دیے، مگر ایک امتحان خدا نے آپ کا نہ دیا، مگر یہ آپ کے دادا سید الصالحین کا دیا. ہارون نے حکم جاری کر دیا کہ 25 رجب کو امام کو زہر دے کے شہید کر کے پھر امام کے لاشے کو بغداد کے پل پہ رکھے اور رات کے اندھیرے میں رکھنا. بغداد کا پل وہ ہے کہ ساری رات سواریاں آتی جاتی ہیں، مگر پہلے زمانے میں نہ لائٹ ہے نہ چراغ پل پر، تو اندھیرے میں یہ لاشا سواریوں کے نیچے کچل ایسا ہو جائے گا کہ شاید کوئی پہچانے بھی نہیں، لاوارث قرار دے کے دفن کر دے. پروردگار نے کہا کہ یہ ساتواں امام اوپر پیاس کا امتحان لیا، قید کا امتحان لیا، غربت کا امتحان لیا، گھر والے مدینے میں امام بغداد، مگر لاشے کی پامالی کا امتحان نہیں لوں. چنانچہ لاشا آدھی رات کو لا کے رکھا گئے اور پتا چلا کہ سواریاں تو چل رہی مگر چلتے چلتے ادھر کی سواری آدھے پل پہ پہنچی رک گئی، ادھر کی سواری آدھے پل پہ پہنچی رک گئی، دونوں طرف کی سواریاں رکی تو پیچھے قطار بنتی چلی گئی. اندھیرا، جو لوگ شہر کے اندر آ رہے لمبا سفر طے کر کے آ رہے بہت تھکے ہوئے جھنجھلائے ہوئے، دل چاہتا ہے پر لگے اڑ کے گھر پہنچے، اور عین موقع پر شہر کی دیوار کے قریب گھوڑا رک گیا. جھنجھلا کے کوڑوں پہ کوڑے برتا رہے، جانور یہ سارے کوڑے کھا رہے مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہا. بتا رہا ہے کہ اسے کہتے محبت، بتا رہا اسے کہتے وفا. کوڑے پہ کوڑے کھا رہا، قدم نہیں بڑھا رہا. اب تو مالکوں کی کان کھڑے ہوئے، کیا یقیناً کوئی عجیب بات. چنانچہ دونوں طرف سے لوگ اترنے لگے سواریوں، آگے بڑھے، عین پل کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ ایک سید کا لاشا پڑا، ایک مظلوم کا لاشا پڑا، ایک قیدی کا لاشا پڑا، جس کے احترام میں گھوڑے بھی قدم آگے نہیں بڑھا رہے. چنانچہ اب جو لوگ گریا ماتم کرتے ہوئے اس لاشے پہ گرے اور اسے اٹھا کے بغداد لے چلے. ہارون سوچ رہا تھا لاشا پہچانا نہ جائے گا، لاوارث قرار دے کے دفن کروں گا. اتنا احترام اس لاشے کا ہوا کہ سارا بغداد روتا ہوا گھروں سے نکل آیا. اے سید بے گناہ، اے مظلوم وارث رسول، ہم تیرے جنازے کو کندھا دے رہے. ساتویں امام، ہر امتحان آپ کا لیا گیا مگر لاشے کو بچا دیا گیا. اب ایک مرتبہ چلے میدان کربلا میں، سارا گھرانہ مارا جا چکا ہے. زینب خیمے میں اپنے بچوں کو اور سیدانیوں کو تیار کر رہی. ایک مرتبہ کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی، اماں فضا، میرا بھیا تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے، ذرا دیکھ کے آنا. فضا باہر گئی، عجیب منظر دیکھا. پسرے ساتھ کہہ رہا ہے، اے عرب کے رہنے والوں، تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے تو اس کا لاشا بھی پامال کرتے. گھوڑے تیار کرو، اس لاشے کو پامال کرنا ہے. گھوڑے تیار ہونے لگے، اور کی فوج بگڑ کے آگے بڑھی. اے پسرے ساتھ، ہمارے آقا نے غلطی کی، اس لیے اب تک ہم خاموش تھے. لاشے کی توہین اپنے آگے برداشت نہیں کر سکتے. پسرے ساتھ نے کہا، ہر سے میرا کیا جھگڑا ہے، لے جاؤ ہر کا لاشا. حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا. اے پسرے ساتھ، ہمارے ساتھی کی غلطی صحیح، لاشے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. کہا لے جاؤ لاشا. ایک ایک وارث کا، ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آ جاتا. سارے لاشیں اٹھا لیے گئے مگر آخر میں ایک لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے. ارے کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ فاطمہ کے لخت جگر کا لاشا ہے. فضا نے منظر دیکھا، آواز دی، شہزادی ذرا باہر آ کے دیکھیے کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے. زینب باہر آئی، ماں جائے کا لاشا. گھوڑے دوڑائے جا رہے. ایک مرتبہ پلٹ کے مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا جدہ. ارے نانا رسول خدا، جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے، آ کے دیکھ وہی حسین اور اس کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے. خدا بندہ، میرے مظلوم آقا باب الحوائج امام موسی کاظم کا واسطہ اور ان کے جد مظلوم میدان کربلا کے ان تمام لاشوں سمیت شہدائے کربلا میں سے ہر ایک کا واسطہ ان صاحبان ایمان کو خصوصاً اور ہر مومن اور مومنہ کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ساری حاجتیں قبول فرما.
ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو بچے امتحان میں شریک ہیں انہیں کامیاب فرما، مومنین کو رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ماتم حسین